बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। जो इजलास बुलाया गया था गवर्नर पंजाब की जानिब से, जो कि एक गैर आइनी तौर पर इजलास बुलाया गया था, उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया है और इजलास पंजाब असम्बली में इजलास ना करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चूँकि इजलास पहले से जारी है और अगर किसी और जगह गवर्नर पंजाब इजलास बुलाते हैं तो उसमें भी पेश नहीं होगा। एक आइनी जो असम्बली का कस्टोडियन है उसकी जानिब से ये डिक्लेयर कर दिया गया है और यही उम्मीद थी कि वो अपना किरदार अदा करेंगे। साथ जो सीनियर कानूनदान हैं, जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या इलेक्शन के कवानीन हो, उन पे हमेशा वो उनकी जो राय है वो सबसे फौकियत रखती है, उनकी जानिब से भी गवर्नर पंजाब के इस फैसले को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया है। और साथ में आपको बताऊंगा कि आज गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का और पीडीएम के रहनुमाओं का एक वहाँ पर इजलास हुआ है और उसमें जो ये फैसला किया गया है कि अगर कल वजीर आला पंजाब इत्मीद का वोट नहीं लेते तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो वजीर आला नहीं है और हम वजीर आला हाउस को सील कर देंगे। मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पीडीएम किसी हद तक भी जा सकती है, पीडीएम माफिया भी किसी हद तक जा सकता है और इनसे जो होगा ये करेंगे और ये हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए और अपने बेनिफिट्स के लिए ये सारा तमाशा करेंगे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी लीगी अरकान पंजाब असम्बली, 18 मेंबरान थे नून लीग के, उनको इजाज़त मिल गई है कल के इलेक्शन की। कल के अगर वोटिंग होती है तो असम्बली में जाने की भी और वोट कास्ट करने की भी। उसकी वजह यह है कि चूंकि ये स्पीकर की जानिब से मुअत्तल किया गया था, तो स्पीकर की जानिब से मुअत्तल किया गया था असम्बली में दाखिले को। अब यहाँ एक मामला, अहम मामला सामने आ गया, एक आइनी मामला सामने आ गया और उसमें जो वोट है वो वोट का हक नहीं छीना जा सकता। इस वजह से अदालत ने इंटरिम रिलीफ के तौर पर उनको ये रिलीफ दिया है 18 मेंबरान को। और अल्टीमेटली हमें पहले ही इस चीज़ का इल्म था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये कल उस पर समाअत हुई थी और मैंने आपको बताया था कि पेशरफ्त हुई है, लेकिन कल फैसला महफूज किया गया था। आज फैसला सुनाया गया है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की अदालत में और उन्होंने महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म जारी किया है कि जो मेंबरान है, 18 मेंबरान असम्बली, उनको कल के इजलास, अभी सिर्फ कल के इजलास किया तक उनको इजाज़त दी गई है और जो अगर वोटिंग वहाँ पे होती है तो ये वोट में भी हिस्सा ले सकते हैं। अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि क्यों आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ ये जो फैसला है वो ख़त्म किया जाए, अर्जेंसी क्या है? तो बताया गया था जी कि ऐसे ही जो अदम एतमाद का मामला है और एतमाद का मामला है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और फिर हम चाहते हैं कि हम उसमें हिस्सा लें। तो चूँकि एक आइनी ज़िम्मेदारी थी इस वजह से जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उनको 18 मेंबरान को मुअत्तल किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनको रिलीफ मिल गया है। ये रिलीफ मिलने के बाद उनके 180 लोग हैं और पीटीआई के पास 191 लोग हैं। तो ये 18 मेंबरान, तो चूंकि मैं आपको गिन के सुनाता था कि इनके 18 मेंबरान नहीं हैं, वो मुअत्तल हुए हैं और वो आज हाई कोर्ट से आज बहाल हुए हैं। बाकी लोग तो पहले ही आपको 180 बताते थे। तो 180 मेंबरान हैं, जो कि इनके 11 मेंबरान तो पहले ही कम हैं। इस वजह से ये नहीं मुकाबला कर सकते, ये इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ ही देर के बाद मोहनस इलाही की मुलाकात है इमरान खान के साथ। आज इमरान खान मियाँ वाली गए हैं, वहाँ पर एक हॉस्पिटल का उन्होंने इफ्तिताह भी किया है। वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने जारी रखे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है और अली ज़फ़र साहब भले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, लेकिन वो एक सीनियर कानूनदान हैं और वो हमेशा अपनी एक अलग से राय रखते हैं एतजाज़ अहसन साहब की तरह। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इजलास चल रहा है, इसके ख़त्म होने तक गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का हुक्म ज़ेर इल्तवा रहेगा, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला समेत, एतमाद के वोट से मुराद ये होता है कि वज़ीर आला समेत कोई भी अक्सरियत हासिल ना कर सका तो गवर्नर को असम्बली तहलील करनी पड़ सकती है। ये इनको पता ही नहीं है कि ये क्या करने निकले हैं और ये इन्होंने एक तमाशा बना दिया है। इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर मेंबरान पूरे ना हुए तो इनको असम्बली तहलील भी करनी पड़ सकती है और यही वजह है कि इनको ये इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि हम क्या ब्लंडर करने जा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि गवर्नर को एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाना पड़ता है, अगर इजलास चल रहा हो तो उसका इख्तियार सिर्फ
اسپیکر کے پاس ہوتا ہے۔ گورنر اس دوران عدم اعتماد کے ووٹ کی جو مد میں وہ نہیں کہہ سکتا، وہ آرڈر جاری نہیں کر سکتا، یا وہ ریکویسٹ یا سمری نہیں بھیج سکتا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد میں تحریک لانے والوں کو جبکہ اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعلیٰ کو اکثریت دکھانی ہوتی ہے، اگر وزیر اعلیٰ سمیت کوئی بھی اکثریت حاصل نہ کر سکا تو گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنی پڑ جائے گی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ڈی ایم ان حربوں کے ذریعے 15-20 دن تاخیر کرنا چاہتی ہے کہ شاید اس دوران کو حل نکل آئے۔ صدر اور گورنر کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہوتے، گورنر صاحب کو کسی جماعت کے کہنے پر نہیں چلنا چاہیے، اور انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ گورنر نے اپنے حلف اور آئینی ذمہ داری کی خلاف ورزی کی ہے۔ گورنر کی جانب سے حلف اور آئینی ذمہ داری کی خلاف ورزی پر ایکشن ضرور لینا چاہیے عدالتوں کو۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب مجھ سے عمران خان کی جانب سے مشورہ کیا گیا ہے کہ کیا ہمیں ان معاملات کو عدالتوں میں لے کے جانا چاہیے، تو میں نے کہا کہ یہ ٹوٹل جو پروسیجر ہے، بھلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس کا ہو، یہ 3 ہفتوں کا یا 2 ہفتوں کا پروسیجر ہے۔ اتنا وقت ہمیں عدالتوں میں بھی لگ جائے گا، عدالتیں بھی نوٹس کریں گی، عدالتیں بھی بینچ بنائیں گی، اس پر سماعت شروع ہوگی اور چلتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہمیں عدالت میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے اسمبلی کے فلور پر ہی حل کرنا چاہیے۔ یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، اتنا ٹائم وہاں بھی لگ جائے گا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں اسمبلی میں عدالت میں جانا چاہیے۔ جبکہ نون لیگ کی جانب سے جو اجلاس ہوا گورنر پنجاب کی زیر صدارت، اس اجلاس میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان موجود تھے، رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان موجود تھے، اور ملک احمد خان کے علاوہ طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح حسین، اون چودھری، جو سارے تھے اس طرح کے لوگ، وہ سارے موجود تھے، اور انہوں نے اسپیکر کی جانب سے گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو جو غیر قانونی قرار دیا گیا اس پر مشاورت کی گئی، اور شرکا کی جانب سے کہا گیا کہ جو کل کا اجلاس ہے وہ مکمل آئینی اور قانونی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ ڈکلیئر کریں گے کہ کل کا اجلاس آئینی اور قانونی ہے، اور اون چودھری اور طارق بشیر چیمہ، اور اس میں پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ اجلاس کا انعقاد نہ ہوا یا وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو چودھری پرویز الہی اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ بیسیکلی چاہتے یہ ہیں کہ ہم پرویز الہی اگر کل ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے تو گورنر کی جانب سے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے سمری بھیج دی جائے گی کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو۔ اچھا، یہ بلنڈر پر بلنڈر کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو عدالتیں خاموش ہیں، یا پی ٹی آئی ابھی عدالتوں میں نہیں جا رہی، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالتوں میں جائے۔ جب آپ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایسی کو بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ گورنر کا کیا اختیار ہے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا، جب ایک ان کی جانب سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا گیا ہے تو وہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو دوبارہ سے پھر ایک نیا بلنڈر کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ، اسپیکر کے اختیارات ہیں، اسپیکر اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ پابند ہے اسپیکر کی اور اسمبلی کا جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس کے نوٹیفیکیشن کا۔ اور اس وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے، رانا ثناء اللہ کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیں گے۔ فواد چودھری نے کہا یہ کوئی فیصلہ آباد کا کوئی پلاٹ نہیں ہے جس پر آپ غیر قانونی قبضہ کر لیں گے، یہاں آپ کوئی اس طرح کا کام کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح جواب بھی دیا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت جب آپ نے بدماشی کی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ آپ کا تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ بھی اور اسپیکر بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، تو آپ کو یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طریقے سے قبضے کر لیں گے۔ اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر 4 بجے اجلاس نہ ہوا اور وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیر اعلیٰ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکیں گے، اجلاس نہ ہو تب بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو چودھری پرویز الہی دہائیاں دے رہے ہیں کہ 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹتے ہیں، تو پھر تحریک عدم اعتماد نہ آتی تو کیا ہوتا؟ پرویز الہی خود کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں وہ نہیں ہیں، لیکن ہم عمران خان کے خلاف یہ عدم اعتماد لے کر آئے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو دھمکی امیز گفتگو کی گئی ہے کہ ہم سیل کر دیں گے۔ اب اسپیکر کی جانب سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور اسپیکر آج اجلاس تھا، بیسیکلی آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر نے گورنر پنجاب کے طلب کردہ اجلاس کو، کیونکہ سمری آئی ہے وزیر اعلیٰ کے پاس اور وہ اس کا اسپیکر کو بھی آتی ہے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دے دی ہے اور وہ گورنر پنجاب کے طلب کردہ اجلاس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر پنجاب کے طلب کردہ اجلاس کا پنجاب اسمبلی کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کے
طلب کردہ اجلاس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ رولنگ دی ہے کہ پہلے ہی اجلاس چل رہا ہے، گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو درست نہیں سمجھتا، ایک وقت میں جب اجلاس چل رہا ہو تو نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اسپیکر کی جانب سے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ اجلاس اسپیکر کا طلب شدہ ہے، طلب کیا ہوا ہے، طلب کردہ ہے، جسے گورنر ختم نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت کا بزنس ہوا تو کل بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور ہم اپنا اجلاس کریں گے، لیکن اس میں یہ کوئی ایسا ہمارے اس میں شامل نہیں ہوگا ایجنڈے میں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ گورنر کے طلب کردہ اجلاس کا اسمبلی سیکریٹریٹ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گی، اس کی کوئی آئینی اور کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر گورنر کو یہ لگتا ہے کہ وہ پھر کچھ اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ جیسے پہلے ایوان اقبال میں اجلاس بلائے تھے، دوبارہ ایوان اقبال میں اجلاس بلا کے خود بھی بیٹھ جائیں اور اپنے لوگوں پہ بٹھا لیں۔ وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی میں ہوگا، اور اسمبلی اور اسپیکر اسمبلی ایسے ہر طلب کردہ اجلاس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتی ہے، اور اسمبلی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے پر اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے، اور ہم آئین اور قانون کی دھجیاں نہیں اڑانے دیں گے۔ اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج بھی جو اجلاس ہے کل تک ہم نے ملتوی کیا ہے، مؤخر کیا ہے، ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، اور یہ اجلاس جاری ہے، اور کل ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی حکومتی بزنس ہوگا تو ہم کل اجلاس میں بیٹھیں گے پنجاب اسمبلی کے، نہیں تو وہ اور مؤخر ہو جائے گا، ملتوی ہو جائے گا، اور یہ ایسے ہی چلے گا۔ گورنر پنجاب کی اور یہ بات علی ظفر صاحب نے بھی کہہ دی ہے کہ اگر پہلے سے اجلاس جاری ہو تو عدم اعتماد نا اعتماد کا ووٹ زیر التوا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، الٹیمیٹلی معاملات عدالتوں میں جائیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔